MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شیطان منصب خلافت کا حقدار تو نہ تھا، لیکن انسان کو جو ہے گمراہ کرنے کا اس نے ٹھیکہ لے لیا۔ اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے قیامت تک مہلت مانگ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتے رہوں گا، گمراہ کرتے رہوں گا، انسان کو جو ہے گمراہ کر کے جہنمی بناؤں گا۔ اس نے یہ بھی کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان 3 راستوں سے حملہ کرتا ہے انسان پر۔ ایک راستہ جو ہے اسراف اور زیادتی پر آمادہ کرتا ہے، فضول خرچی پر آمادہ کرتا ہے، ضرورت سے زائد سہولیات حاصل کرنے پر انسان کو مجبور کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ جتنی ضرورت ہے اس پر اکتفا کرنے کے بجائے حل میں مزید اور چیزیں چاہیے، خواہشات نفس کو خوب برغلا کر کے انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ مزید حاصل کر، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ بعض مرتبہ دین کے راستے سے آتا ہے، شیطان آتا ہے، بدعت کو جو ہے ثواب کی نیت سے آپ کو کرانے پر مجبور کرتا ہے۔ بدعت کا کام ہے، کیوں لوگ بدعت نہیں چھوڑتے آپ پوچھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے بدعت کو ایسے انداز سے پیش کرتا ہے گویا کہ اس میں ثواب ہی ثواب ہے، جو لوگ نہیں کر رہے ہیں محروم ہیں۔ آپ کرو، آپ جو ہے ثواب پائیں گے، میلاد مناؤ، مولود پڑھو یا کسی کی برسی مناؤ۔ الغرض جتنے بدعات ہیں، خرافات ہیں، ہر بدعت کو ثواب کے انداز سے پیش کرنا۔ اب جو ہے آدمی جب ثواب کی نیت سے کرتا ہے، مزاروں کے پاس چکر لگاتا ہے، قبروں کی زیارتیں طواف کے ساتھ کرتا ہے، یہ سب حرام کام ہیں۔ ان تمام کاموں کو دین کے نام سے پیش کرتا ہے گویا کہ ثواب ہی ثواب ہے۔ باطل کو حق کے انداز میں پیش کرنا، مثال کے طور پر یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، ان کے طور طریقے ہیں جو ہمارے لیے جائز نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر نیو ایئر منانا، سالگرہ منانا، ویڈنگ ڈے منانا، برتھ ڈے منانا، یہ سب چیز ایسے انداز سے پیش کرتا ہے کہ نبی سے بڑھ کر کون ہے جس کے ہم جو ہے برتھ ڈے نہ منائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، باطل طریقہ ہے۔ اسلام اسے منع کرتا ہے، روکتا ہے، ناجائز قرار دیتا ہے۔ تو کبھی باطل کو جو ہے اچھے انداز سے پیش کر کے، خوشنما انداز سے پیش کر کے، مسلمانوں کو دیکھو، میلاد النبی کے موقع پر دیکھ لو، ربیع الاول میں دیکھ لو، کتنے لوگ ہیں جو نبی کے نام سے کیک کاٹتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حرام ہے میرے دوست۔ غیر اسلامی طریقے سے خوش ہو جانا ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کپڑا اگر بدل رہا ہے، سن لو اچھی طریقے سے، مرد ہو یا عورت ہو، اگرچہ کوئی بھی نہیں ہے اس جگہ میں، ننگے ہو کر کپڑے نہیں پہننا، فوراً کپڑے چینج کرتے ہوئے کپڑے کے اوپر کپڑا فوراً رکھ کر پہن لینا۔ کبھی جو ہے آدمی اپنے سطر کو کھلا نہ رکھے، چاہے تنہائی میں کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے بسم اللہ، وہ جو ہے رکاوٹ ہے۔ معجم الاوسط کی روایت ہے، خاص کر جنات کے اثرات جو ہوتے ہیں، مردوں پر ہو، عورتوں پر ہو، خوبصورت بچوں پر ہو یا بچیوں پر ہو، ایک نظر بد ہے، خاص کر شیطان کی طرف سے ایک زہریلا تیر ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے بسم اللہ کے ذریعے سے کپڑا چینج کرتے ہوئے بسم اللہ بولو، جہاں اللہ کا نام آیا وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وقال الله عز وجل ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔
وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم رواہ البخاری و مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا، آسمانی کتابیں نازل کرتا رہا، آخری کتاب کی شکل میں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نازل فرمایا، رسولوں کو مبعوث فرمایا، رسالت اور نبوت کو ختم فرمایا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے۔ آپ پر درود و سلام ہو، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے جنہوں نے دین کے لیے خدمتیں انجام دی، اسی کے راستے میں اپنی زندگیاں وقف کر دی، اور ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں، بخاری مسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، سورہ نور کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو نقش قدم پر چلے گا شیطان کے، تو یاد رکھو کہ وہ شیطان تم کو برائی کا، بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اور ایک آیت میں فرمایا، ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے جہنم کی طرف تاکہ وہ لوگ جہنمی بن جائیں۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھی اسی کی طرح جہنمی بن جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً شیطان انسان کے جسم میں اسی طرح دوڑتا ہے جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ جس طرح خون گردش کرتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں شیطان جو ہے دوڑتا ہے، مختلف وسوسے کے ذریعے سے اسے بہکاتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا ازلی دشمن جو ہے شیطان ہی ہے۔ جب اللہ نے حضرت انسان کو بنایا، پیدا کیا، منصب خلافت سے نوازا، حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ سب آدم کے لیے سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے انکار کر دیا، غرور میں مبتلا ہوا اور کہنے لگا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے تو آگ سے بنایا۔ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ غرور میں مبتلا ہوا، تکبر میں مبتلا ہوا، اللہ تعالیٰ سے حجت کرنے لگا، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے چیلنج کیا، جہاں سجدے سے انکار بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو بہکاتے رہوں گا قیامت تک، تا قیامت آدم اور آدم کی اولاد کو جو ہے بہکاتے رہوں گا، ہر لحاظ سے گمراہ کروں گا، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی آگے سے، کبھی دائیں بائیں سے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ خود اللہ سے چیلنج کرتا ہے، پروردگار تو اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، ناشکری پر آمدہ کروں گا، گمراہی کے راستے پر چلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تیرے کچھ میرے بعض بندے تیرے راستے میں چلیں، لیکن میرے جو خاص بندے ہیں یہ یاد رکھ، ان پر تیرا زور نہیں چل سکے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم، خاص کر کے میرے جو خاص بندے ہیں، جو مجھے یاد رکھنے والے، میرے راستوں پر چلنے والے، وہ تیری باتوں پر نہیں آئیں گے۔
الغرض نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے شیطان منصب خلافت کا حقدار تو نہ تھا، لیکن انسان کو جو ہے گمراہ کرنے کا اس نے ٹھیکہ لے لیا۔ اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے قیامت تک مہلت مانگ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتے رہوں گا، گمراہ کرتے رہوں گا، انسان کو جو ہے گمراہ کر کے جہنمی بناؤں گا۔ تو اس نے یہ بھی کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یاد رکھیے ایک حضرت انسان کو اللہ نے جب بنایا، شرف خلافت سے نوازا، تو چونکہ یہ شیطان جو ہے فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس کا بھی ایک مقام تھا، لیکن جب امتحان لیا گیا تو ناکام ہوا، غرور میں مبتلا ہوا، اور وہیں سے اللہ کی رحمتوں سے پھٹکارا گیا، ملعون قرار دیا گیا، اللہ کی رحمت سے اتار دیا گیا اسے۔ لیکن اس نے جو ہے وعدہ کیا کہ ہر حال میں تیرے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو بہکا کر رہے گا۔ اب شیطان جو ہے اپنے ہتھ کنڈے جو استعمال کرتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے، انسان کی نفسیاتی کمزوریوں سے واقف ہے وہ، اور وسوسوں کے ذریعے سے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کا جو راستہ ہے شیطان کا، وسوسے ہیں، دلوں میں خیالات پیدا کرنا، انسان کی نفسیاتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا، انسان کی شہوت سے فائدہ اٹھا کر کے انسان کو گمراہ کرنا، یہ طریقہ جو ہے شیطان کا ہے۔ عام طور پر قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وسوسہ کا لفظ ہی استعمال ہوا، فوسوس لہم الشیطان۔ بابا آدم کو بھی جو ہے جنت سے نکالنے کے لیے جو طریقہ اس نے اپنایا تھا، وسوسہ کا طریقہ ہی اپنایا تھا، فوسوس لہم الشیطان۔ جنت میں جو پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، اس پھل کو کھانے پر جو آمادہ کیا وسوسے کے ذریعے سے ہی۔ الغرض قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان شروع سے ہی انسان کا ازلی دشمن بنا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہوا، اور انسان کے لیے آزمائش بن گیا۔ گویا کہ یہ سلسلہ ہر انسان کے ساتھ چلتا رہے گا قیامت تک۔ اب ہمیں جو ہے ہوشیاری کے ساتھ اپنے دشمن کو پہچاننا ہے۔ ہم جو ہے بہت سارے لوگوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ رہنے والے شیطان اور جو ہمارا جو قرین ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو اس مختصر وقت میں شیطان کے بعض ہتھ کنڈوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان 3 راستوں سے حملہ کرتا ہے انسان پر۔ ایک راستہ جو ہے اسراف اور زیادتی پر آمادہ کرتا ہے، فضول خرچی پر آمادہ کرتا ہے، ضرورت سے زائد سہولیات حاصل کرنے پر انسان کو مجبور کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ جتنی ضرورت ہے اس پر اکتفا کرنے کے بجائے حل میں مزید اور چیزیں چاہیے، خواہشات نفس کو خوب ارغلا کر کے انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ مزید حاصل کر، دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت سے غافل کرتا ہے۔ اسراف اور زیادتی خاص کر کے غذا میں، راحت میں، لذت میں، انسان کو ہر چیز میں کنٹرول پر باقی رہنے کے بجائے ان کنٹرول کر دیتا ہے۔ ایک طریقہ اس کا اسراف اور زیادتی کے راستے پر چلانا۔ دوسرا راستہ جو ہے غفلت میں مبتلا کرنا، آدمی کے خواہشات کو جانتے ہوئے، آدم کے اولاد کے خواہشات کو جانتے ہوئے اسے جو ہے غفلت کا شکار کر دینا، ذکر الہی سے غافل کر دینا۔ حالانکہ ہمیں حکم ہے قرآن و حدیث میں، ہر جگہ میں اللہ کو ہم نہیں بھول سکتے، ہر جگہ میں صبح سے اٹھنے سے لے کر سونے تک یاد الہی سے کوئی کبھی مومن غافل ہو نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کی یاد سے غافل ہوا، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ آپ کھا رہے ہیں بسم اللہ کے بغیر، شیطان شریک ہو گیا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھائے، بائیں ہاتھ سے پیے، شیطان خوش ہو گیا، آپ کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو گیا، اللہ کو بھول گئے آپ۔ سو رہے ہیں دعا پڑھے بغیر،
آپ کے اوپر شیطان مسلط ہو کر کہتا ہے علیک لیل طویل، رات بڑی لمبی ہے، اور سو جا اور سو جا۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جہاں انسان آپ کو غافل، جہاں شیطان آپ کو غافل نہ کرے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے جائز خواہشات پوری کرتا ہے بسم اللہ کے بغیر، وہاں بھی شریک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہم جنبنی من الشیطان، دعا سکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے شیطان سے بچا لے۔ وجنبی شیطان ما رزقتنا، اے اللہ جو اولاد نصیب کرے گا تو اس اولاد کو بھی شیطان کی شر سے بچا لے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں آپ ذکر الہ سے غافل ہوں گے، شیطان وہاں پر مسلط نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھو، دوسرا جو حملے کا طریقہ ہے، غافل کر دینا، ذکر الہی سے غافل کر دینا۔ جب آپ غافل ہوتے ہیں، یاد رکھو گویا کہ شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب ذکر کرتے ہیں تو گویا کہ آپ ایک محفوظ قلعے میں بند ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو گویا کہ آپ محفوظ قلعے میں بند ہیں۔ جہاں آپ نے اللہ کو جو ہے بھول کر کے کوئی کام کرنا شروع کیا، گویا کہ دروازہ جو کھلا رہتا ہے، شیطان داخل ہوتا ہے۔ نماز میں بھی جب آپ کھڑے ہوں، پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، انابت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز میں کھڑے ہوں، ذرا دل آپ کا ادھر ادھر ہوا، فوراً وہاں بھی شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ نماز میں بھی مختلف وسوسے پیدا کرتا ہے۔ جو چیزیں آپ کو نماز سے پہلے بھول گئے تھے، سب چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں آپ کو۔ یہاں تک کہ کتنی رکعت ہوئی وہ بھی آپ بھول جاتے ہیں، کتنی نماز پڑھے وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ شیطان جو ہے نماز میں بھی داخل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اقامت ہوتی ہے، اقامت کی آواز کے ساتھ شیطان بھاگتا ہے، پھر اس کے بعد اقامت ختم ہوئی، پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے، نمازی کے نماز میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے وضو کرتے ہوئے ذرا غافل ہوئے، آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہر عضو کو کتنے بار دھوئے، آپ دھوتے رہتے، 3 سے زائد مرتبہ دھوتے رہتے ہیں۔ الغرض موقع سے موقع فائدہ اٹھانے کے لیے شیطان ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ غفلت یہ جو ہے ایک ایسا دروازہ ہے، شیطان ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے۔ تیسرا راستہ ہے جس میں شیطان داخل ہو کر آپ پر حملہ کرتا ہے، لا یعنی امور میں مشغولیت، بیکار باتوں میں، بیکار مصروفیتوں میں، جو فائدہ ہی نہیں، ایسی باتوں میں مشغول رہنا اور بیکار وقت ضائع کرنا۔ فرصت کا جو وقت ہے اسے مفید کام میں استعمال کرنے کے بجائے خاص کر کے بیکار چیزوں میں وقت ضائع کرنا، ٹائم پاس کرنا، ادھر ادھر کی باتوں میں، گپ شپ میں، یہ سب ایسے موقع رہتے ہیں، شیطان وہاں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے اور شیطان کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑے، بلکہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے درمیان الفت اور محبت کے بجائے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، دوستی کے بجائے دشمنی قائم ہوتی ہے۔ اس کے بھی اسباب ہیں۔ شیطان جو ہے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ اس میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تنازع، اختلافات پیدا کرنا، بدگمانی پیدا کرنا، بغض اور عداوت پیدا کرنا، نفرت کا ماحول پیدا کرنا، اس کے لیے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ بھائی کو بھائی سے لڑانا، رشتوں کو کاٹنا، الفت اور محبت کے بجائے دشمنیاں قائم کرنا، بدزنی کا شکار ہو جانا، یہ بھی ایک خاص کر مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا ایک سبب شیطان وہاں داخل ہوتا ہے اور الفت کے بجائے، محبت کے بجائے نفرت پیدا کراتا ہے۔ بعض مرتبہ دین کے راستے سے آتا ہے، شیطان آتا ہے، بدعت کو جو ہے ثواب کی نیت سے آپ کو کرانے پر مجبور کرتا ہے۔ بدعت کا کام ہے، کیوں لوگ بدعت نہیں چھوڑتے آپ پوچھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے بدعت کو ایسے انداز سے پیش کرتا ہے گویا کہ اس میں ثواب ہی ثواب ہے، جو لوگ نہیں کر رہے ہیں محروم ہیں۔ آپ کرو، آپ جو ہے ثواب پائیں گے۔ میلاد مناؤ، مولود پڑھو یا کسی کی برسی مناؤ۔ الغرض جتنے بدعات ہیں، خرافات ہیں، ہر بدعت کو ثواب کے انداز سے پیش کرنا۔ اب جو ہے آدمی جب ثواب کی نیت سے کرتا ہے، مزاروں کے پاس چکر لگاتا ہے، قبروں کی زیارتیں طواف کے ساتھ کرتا ہے، یہ سب حرام کام ہیں۔
ان تمام کاموں کو دین کے نام سے پیش کرتا ہے، گویا کہ ثواب ہی ثواب ہے، بدعت کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، عبادت کی شکل دیتا ہے، یہ بھی ایک اس کا ہتھ کنڈا ہے۔ کبھی جو ہے نیک کام کرنے کو آپ چاہتے ہیں، شیطان کا ہتھ کنڈا ایسا بھی ہے، تاخیر پر آپ کو آمادہ کرتا ہے، بعد میں کر لیں گے، ابھی ہے نا ٹائم، ابھی جوانی ہے، بعد میں حج کر لیں گے، نماز کا وقت ہے، ٹھیک بعد میں پڑھ لیں گے، گنجائش ہے نا۔ بعض مرتبہ جو علمی انداز سے آپ کو سمجھاتا ہے، نماز کے اندر دو وقت ہیں، ایک اول وقت ہے، ایک آخر وقت ہے، بعد میں بھی پڑھ لیں گے، یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے۔ تاخیر پر آمادہ کرنا، تاخیر پر آمادہ کرتے کرتے جو ہے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے آپ کو۔ تو تاخیر پر آمادہ کرنا، نیکی کو مؤخر کرنا، کاہل بنانا، سستی پیدا کرنا، ہر معاملے کو بعد میں ٹال دینا، یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے۔ بعض لوگ بولیں گے حج کا ارادہ ہے انشاءاللہ بعد میں کرنا ہے، کب کریں گے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد کریں گے، بچوں کی شادیاں کے بعد کریں گے۔ حالانکہ فرائض اسلام میں سے ہے، جب اللہ تعالیٰ صاحب حیثیت بنا دیا فوراً حج کرنا ہے، لیکن لوگوں کو آمادہ کرتا ہے بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں زندہ رہیں گے، کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ کب تک اللہ موقع دے گا؟ کس کے پاس کوئی خبر ہے؟ لیکن شیطان کرتا ہے کہ بعد میں کریں گے، ابھی عمر ہے، بعد میں کر لیں گے، فلاں فلاں اور بھی اہم کام ہیں وہ انجام دینا ہے، داڑھی رکھ لو، نہیں بعد میں رکھ لیں گے، ابھی عمر ابھی کیا ہے، ابھی جوانی ہے انشاءاللہ بعد میں داڑھی رکھ لیں گے۔ ہر سنت پر ایسا ہی، اور ہر فرض کے معاملے میں بھی جو ہے انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ بعد میں تاخیر پر تاخیر کرتے کرتے انسان جو ہے کئی سنتوں سے محروم، کئی فرائض سے جو ہے پیچھے رہ جاتا، فرائض چھوٹ جاتے انسان کے۔ یہ ایک خطرناک حملہ ہوتا ہے۔ کبھی انسان پر حملہ جو کرتا ہے اس کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، غرور پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی جہنمی بنتا ہے۔ تکبر اور غرور جو ہے جس کی وجہ سے یہ جنت سے باہر نکالا گیا، وہ چیزیں انسان کے اندر بھی پیدا کرتا ہے۔ آپس میں اختلاف ہو گیا بھائی بھائی کے اندر، اور یہ دونوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کراتا ہے آپ تو اچھے ہیں، آپ بہتر ہیں، فلاں خراب ہے، آپ کو آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے، غلطی ان سے ہوئی ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے اختلاف ہو جائے، آپس میں لڑائی ہو جائے، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو آگے بڑھ کر کے معاملہ حل کر لے، صلح کر لے، آپس میں مل لے۔ لیکن شیطان آپ کو اکساتا ہے، نہیں اس میں جو ہے آپ کا کیا قصور، آپ تو اچھے آدمی ہیں، پوری غلطی فلاں کی ہے۔ اس وجہ سے رشتے ہمیشہ ٹوٹ کر رہتے ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر غرور پیدا کرتا ہے۔ کبھی تکبر جو ہے جوانی کا، کبھی تکبر جو ہے مال کا، کبھی تکبر جو ہے علم کا، ہر لحاظ سے آدمی کو نشے میں رکھتا ہے۔ عالم کو عالمانہ انداز سے سمجھاتا ہے، ایک جاہل کو جاہلانہ انداز سے سمجھاتا ہے، ایک صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت کے مطابق سمجھاتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس جو ہے انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ غرور اور تکبر یہ چیز اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ تواضع پسند ہے اللہ کو، من تواضع للہ رفعہ اللہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی شان بلند کرے گا۔ ہمیشہ آدمی کو جو ہے متکبر بننے کے بجائے متواضع بننا ہے، خاکسار بننا ہے۔ اور ایک چیز جو انسان کے اندر داخل ہو کر مختلف انداز سے حملے کرتا ہے، ڈرانا، مختلف وسوسوں کے ذریعے سے، اپنے لشکروں کے ذریعے سے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے، کبھی فخر و فاقہ کا ڈر مسلط کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، خود قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان آپ کو ڈراتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے فخر و فاقہ کا۔ ہمیشہ صدقہ خیرات مت کرو، ہمیشہ کرتے رہے تو آپ مانگنے والے ہو جائیں گے، دینے والا بھیک مانگنے والا ہو جائے گا، پیسے ختم ہو جائیں گے، آپ کی بڑھاپے میں آپ کو پیسہ کام آئے گا۔ ناصحانہ انداز میں سمجھاتا ہے، انفاق سے روکتا ہے، زکوٰۃ دینے سے روکتا ہے، صدقہ خیرات دینے سے روکتا ہے، کار خیر میں خرچ کرنے سے آدمی کے ہاتھ کو روک لیتا ہے، ڈرا ڈرا کر کے، فخر و فاقہ کا ڈر۔ یہاں تک کہ بعض حضرات جو ہے ہر سال زکوٰۃ دینے سے آدمی فقیر ہو جاتا ہے بول کر ایسا بھی چند سال پہلے ایک مسئلہ چھیڑ دیے۔
حالانکہ قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ. یہی ہے وہ چیز، الشیطان یعیدکم الفقر. ہر سال صدقہ خیرات کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے آدمی فقیر ہو جائے گا، نعوذ باللہ. ایسا نہیں. جو بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، پوری تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ فقیر ہوا ہو، کنگال ہوا ہو. اللہ کا وعدہ ہے تم 1 دو گے تو میں آپ کو 10 دوں گا، اور جتنا میں چاہے دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. تو انسان کو جو ہے ڈرانے کا عمل، کبھی انفاق کے اوپر رکاوٹ، کبھی جو ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت سے غافل کر دینا، کبھی جو ہے باطل کو خوشنما انداز سے پیش کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے شیطان کے پاس. باطل کو حق کے انداز میں پیش کرنا. مثال کے طور پر یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، ان کے طور طریقے ہیں جو ہمارے لیے جائز نہیں ہیں. مثال کے طور پر نیو ایئر منانا، سالگرہ منانا، ویڈنگ ڈے منانا، برتھ ڈے منانا، یہ سب چیز ایسے انداز سے پیش کرتا ہے کہ نبی سے بڑھ کر کون ہے جس کے ہم جو ہے برتھ ڈے نہ منائیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، باطل طریقہ ہے. اسلام اسے منع کرتا ہے، روکتا ہے، ناجائز قرار دیتا ہے. تو کبھی باطل کو جو ہے اچھے انداز سے پیش کر کے، خوشنما انداز سے پیش کر کے. مسلمانوں کو دیکھو، میلاد النبی کے موقع پر دیکھ لو، ربیع الاول میں دیکھ لو، کتنے لوگ ہیں جو نبی کے نام سے کیک کاٹتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. حرام ہے میرے دوست. یا سال منانا، برتھ ڈے منانا، ویڈنگ ڈے، کتنے بچوں کے جو ہے لوگ ہر سال سالگرہ مناتے ہیں. مردوں کے لیے برسی مناتے ہیں. یہ منانے کا جو معاملہ ہے یہ سب جو ہے شرک ہے میرے دوست. غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کو خوش کرنا، غیروں کے طریقے کو اپنانا، غیر اسلامی طریقے سے خوش ہو جانا، ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ ہے شیطان کے حملے کا ایک راستہ، نظر بازی. نظر ابلیس کے زہر سے، زہریلے تیر سے ہمیں بچنا ہے. اس کی بدترین شرارتوں میں سے ایک شرارت، اس کے نظروں سے بچنا. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کپڑا اگر بدل رہا ہے، سن لو اچھی طریقے سے، مرد ہو یا عورت ہو، اگرچہ کوئی بھی نہیں ہے اس جگہ میں، ننگے ہو کر کپڑے نہیں پہننا. فوراً کپڑے چینج کرتے ہوئے کپڑے کے اوپر کپڑا فوراً رکھ کر پہن لینا. کبھی جو ہے آدمی اپنے سطر کو کھلا نہ رکھے، چاہے تنہائی میں کیوں نہ ہو. حدیث میں آتا ہے بسم اللہ، وہ جو ہے رکاوٹ ہے. معجم الاوسط کی روایت ہے، خاص کر جنات کے اثرات جو ہوتے ہیں، مردوں پر ہو، عورتوں پر ہو، خوبصورت بچوں پر ہو یا بچیوں پر ہو، ایک نظر بد ہے خاص کر شیطان کی طرف سے، ایک زہریلا تیر ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے بسم اللہ کے ذریعے سے کپڑا چینج کرتے ہوئے بسم اللہ بولو. جہاں اللہ کا نام آیا وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے. نظر بد سے بچانا، خاص کر کے شیطانوں کی نظروں سے. پھر اسی طریقے سے یاد رکھو، کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ. جب تک آپ اللہ کا نام لیتے ہیں ہر قسم کے شیاطین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. خصوصاً حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ کھا رہے تھے، آپ نے فوراً جو ہے فرمایا، درمیان میں ایک صاحب جو اچانک بسم اللہ بولے، تب آپ نے فرمایا جب تک یہ صاحب کھا رہے تھے شیطان ان کے ساتھ شریک تھا، جو ہی انہوں نے بسم اللہ پڑھا وہاں سے شیطان نکل گیا. اس طرح کی بے شمار روایتیں ہوتی ہیں. الغرض حدیث کے مطابق ہر جگہ میں آپ کو ہوشیار اور محتاط رہنا ضروری ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک بات لکھی ہے کہ شیطان کے بہکاوے 6 تدبیروں سے ہوتی ہیں. ایک تدبیر اس کی یہ ہوتی ہے، پہلے انسان کو کفر اور شرک کے قریب لے کے جانا چاہتا ہے، کافر بنانا چاہتا ہے، شرک پر آمادہ کرنا چاہتا ہے، تب وہ خوش ہو جاتا ہے. پہلا حملہ اگر ناکام ہوا تو کفر اور شرک کو پر اگر آدمی آمادہ نہیں ہوا تو کم از کم اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کم از کم وہ بدعتی تو بن جائے، کافر نہیں بنا، مشرک نہیں بنا. سیکنڈ مرحلہ کیا ہے؟ بدعتی بنانے کے چکر میں رہتا ہے، بدعتی بنانے کے چکر میں رہتا ہے. تیسرا مرحلہ اگر وہ بدعتی بھی نہیں بن سکا تو سنت کا اگر وہ پابند ہے تو اسے کبیرہ گناہوں پر اکساتا ہے،
کبیرہ گناہوں پر اکساتا ہے کہ چلو بھائی بدعت کا کام بھی نہیں کر رہا ہے، کم از کم سنت کا پابند ہے. سنت کا پابند ہے، اسے باقی نہیں رکھنا. اس کے لیے کیا کرنا؟ کبیرہ گناہوں کی طرف لے جانا. کبیرہ گناہوں کی لمبی فہرست ہے، چاہے وہ جادو ہو، قتل نفس ہو، غیبت ہو، چغل خوری ہو، لوگوں کا مذاق اڑانا ہو، اس طرح کے بے شمار کبیرہ گناہ ہیں. اگر اس پر بھی وہ کامیاب نہیں ہوا، کم سے کم صغیرہ گناہوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے. حالانکہ صغیرہ گناہ بھی بعض مرتبہ، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جو ہے بعض مرتبہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں اس کے مسلسل ارتکاب کرنے کی وجہ سے. پھر اسی طریقے سے بعض مرتبہ صغیرہ پر بھی آمدہ نہیں کر سکا، مباح کاموں پر آمدہ ہے، سنجیدہ کاموں کو نظر انداز کر دے گا. مباح کام تو کر رہا ہے، جو واجبات ہیں اسے چھوڑ رہا ہے، مباح کام پر اہمیت دے رہا ہے، واجبات کو چھوڑ رہا ہے، فرائض کو چھوڑ رہا ہے. یا آخری شکل یہ ہوئے افضل کے بجائے غیر افضل کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک آدمی سنت کا پابند ہے ماشاءاللہ، لیکن دیکھو فرض نمازوں کی اہمیت ہی نہیں اس کے پاس. کب بھی آ رہا ہے، دوسری رکعت میں ہے، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں آ رہا ہے. سنت کا پابند تو ہے، لیکن اسے جو توفیق نہیں ہو رہی ہے پہلی صف میں آ کے شریک ہو جائے، باجماعت نماز میں شریک ہو تاکہ وہ فضیلت پالے. نفاق سے براءت، نفاق سے براءت، اور اسے جہنم اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، جہنم اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو ایسی تمام چیزوں سے غافل کر دیتا ہے. سنت کا تو پابند ہے، لیکن اہم جو کام ہیں، فرائض ہیں، اسے نظر انداز کر رہا ہے. نفل نماز تو پڑھ رہا ہے مگر فرائض کی پابندی نہیں کر رہا ہے. اس طرح کے کئی حملے ہوتے ہیں جہاں انسان پر شیطان کے حملے ہوتے ہوتے انسان جو ہے دنیا میں ہی بہت ساری نیکیوں سے پیچھے ہو جاتا، اور اللہ سے قریب ہونے کے بجائے شیطان کا دوست بنتے چلے جاتا. آخر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، سب سے پہلی چیز مومن کے لیے ہتھیار ایک ہے دعا کا اہتمام. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اسی طریقے سے دوسرا ہتھیار ہے مسلمان کے لیے صحیح علم حاصل کرنا. صحیح علم، علماء سے قریب ہونا، علماء سے علم حاصل کرنا، کتاب و سنت کا صحیح علم حاصل کرنا، دین کے نام پر جو باتیں صحیح سندوں سے ثابت ہے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا. تیسرا ہتھیار ہے اپنے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا کرنا، للہیت کا جذبہ پیدا کرنا. ہر کام اللہ کے لیے کرنا، چاہے دنیا خوش ہو یا نہ خوش ہو، چاہے دنیا ناراض بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ کو راضی کرنا. یہ اخلاص کا جذبہ پیدا کرنا. نیتوں کے اندر فتور نہ ہو، نیتوں کے اندر دراڑ نہ ہو، ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا. بلکہ ایک اہم ہتھیار ہے ہمیشہ اللہ سے پناہ حاصل کرتے رہنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ باللہ جسے ہم کہتے ہیں. ہمیشہ جو ہے ہر کام میں اللہ کا نام لینا، اور جہاں جہاں شیطان کے وسوسوں کا اندیشہ ہے اعوذ باللہ پڑھ لینا. اور اسی طریقے سے ایک اہم ہتھیار ہے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا. یہ نفس جو ہے بڑا چھوٹے معصوم بچے کی طرح ہے. جسے کہا کسی عربی شاعر نے النفس کالطفل ان تہملہ شب علی حب الرضا. یہ جو نفس ہے انسان کا، معصوم چھوٹے بچے، دودھ پینے والے بچے کی طرح ہے. دودھ پینے والے بچے کو اگر آپ چھوڑ دیے، دودھ نہیں چھوڑائے 2 سال ہونے کے باوجود بھی، بچہ بڑا ہوتے جائے گا، دودھ پیتے ہی رہے گا ماں کا دودھ. ایسے یہ نفس کو جو ہے قابو میں رکھنا، اسے جو ہے چھڑانا، خواہشات نفس سے دور رکھنا، نفس کو قابو میں کر لینا. جب تک ہمارا نفس جو مجاہدہ جسے ہم کہتے ہیں، مجاہدہ نفس کا تزکیہ وغیرہ، نفس کو جو ہے پاک کر لینا شہوتوں سے، غیر اللہ کی محبت سے، شرک سے، بدعات سے، دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، اس نفس کو ذکر الہی سے معمور کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے. پھر اسی طریقے سے کثرت استغفار.
ہمیشہ استغفار، کلمہ استغفار، استغفر اللہ کا اہتمام، استغفر اللہ کا اہتمام. جتنا آپ کثرت سے استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، آپ کا دل جو ہے اللہ کی طرف مائل ہوتے رہے گا، اور شیطان کے لیے جگہ کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کے دلوں میں. اور ایک اہم ہتھ کنڈا ہے آپ کے لیے، ہتھیار ہے شیطان سے بچنے کے لیے، ہمیشہ باوضو رہنا. آپ لوگ ہمیشہ جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں پاک صاف ہو کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، باوضو نکلو، باوضو رہنا ہمیشہ. وضو ٹوٹ گیا، جب بھی آپ پیشاب کے لیے گئے، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، باوضو رہنا. اس سے بھی جو ہے بہت فرق پڑتا ہے شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے. رات کو سونے سے پہلے بھی باوضو ذکر و اذکار کے ساتھ اللہم بسمک اموت واحیا. پھر اس کے بعد تعوذ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی کا اہتمام. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جہاں انسان ذکر الہی کی وجہ سے محفوظ قلعے میں بند ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے یہاں تک کہ آیت الکرسی کا التزام جو ہے آپ کی جان مال سب کا تحفظ کا ذریعہ ہے. آیت الکرسی شیطان ہی نہیں بلکہ خود آپ کی جان محفوظ رہے گی آیت الکرسی کی وجہ سے. اس طرح جو ہے خاص کر کے یہ چند خاص اعمال ہیں، اس کا التزام چاہیے، پابندی چاہیے، ذکر و اذکار کی کثرت چاہیے، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام. بلکہ حدیث میں کہ بہت اچھی دعا آئی ہے، یاد کر لینا ضروری ہے. صبح ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 بار جو بندہ پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے، شام تک ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھتا اللہ اسے. شام میں جو بندہ پڑھ لے 3 بار، صبح تک وہ ہر قسم کی مصیبتوں، بلاؤں، شیطان کی شرارتوں، مکاریوں سے محفوظ رہتا ہے. ذکر و اذکار کو معمولی نہ سمجھو. آپ گاڑی میں نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ جو ہے یاد رکھو، یہ سب چیزیں اہم ہیں. اگرچہ کہ معمولی ہی چھوٹے چھوٹے ذکر و اذکار ہیں، لیکن انسان کی زندگی محفوظ رہتی ہے. سیفٹی کے ساتھ آدمی کہیں بھی پہنچتا ہے، واپس آتا ہے، محض ان اذکار کی برکتوں کی وجہ سے. اور ایک چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو ہتھیار کے طور پر معمول بنا لو. فجر کی نماز سے پہلے، نماز تو پڑھنے کے لیے آپ اٹھتے ہی ہیں، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جانا. وتر کو رات کے آخری حصے میں پڑھنے کی کوشش کرنا. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، آدھا گھنٹہ پہلے، اذان کا ٹائم ہے مثال کے طور پر 5:20، آپ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے، 4 رکعت پڑھ لیے، نوافل پڑھ لیے، پھر اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھ لیے. حدیث پر عمل ہوا، تہجد کا بھی اہتمام شروع ہوا. اس سے جو ہے آپ کی زندگی میں جو ہے انقلاب آئے گا انشاءاللہ تعالی، ذکر و اذکار کی وجہ سے، قیام اللیل کی وجہ سے. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے بھائی. وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، ہمارے اللہ والوں کا حال ایسا تھا، وہ راتوں میں کم سوتے تھے. میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں، شروع میں آدھا گھنٹہ پہلے، اذان سے پہلے اٹھے، صبح سے ہی آپ کی جو صبح کے جو شروعات ہیں نماز سے شروع ہو. اذان فجر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لیے، اقامت تک قرآن کی تلاوت. گھروں میں عورتیں اس کا التزام کریں، مسجدوں میں ہمارے مرد حضرات اہتمام کریں، بچے اس کی پابندی کریں. یاد رکھیے کبھی شیطان آپ سے قریب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جب تک رکھے، شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، ہمیں اللہ والوں میں شامل فرمائے اور شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز بھائیو، آپ جانتے ہیں یہ مسجد السلام ہے جس میں آنے والے مصلیوں کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے آنے والے مصلیوں کے لیے اور ہفتہ واری دروس میں حاضر ہونے والے مصلیوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے الحمدللہ یہاں پر ہر طرح کی سہولیات کا ہم انتظام کرتے ہیں. اور یہ مسجد السلام سے جڑا ہوا مدرسۃ السلام ہے جس میں طلباء پڑھتے ہیں. سارے طلباء کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے. ایسے میں آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جانے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین کرام، کہ انشاءاللہ 6 جنوری بروز ہفتہ بمقام مسجد السلام بعد نماز عشاء ٹھیک 9:30 تا 10:30 تک فضیلت الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ کا درس بعنوان کیا قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے، ایک شیطانی شبہ کا جواب. کتاب شرح اصول الستہ یعنی ایمان و عقیدے کی 6 بنیادی باتیں اس کی آخری کڑی ہوگی. نوٹ: یہ درس صرف مرد حضرات کے لیے خاص کیا گیا ہے. جو حضرات شریک ہونا چاہتے ہیں مسجد السلام کی ریسیپشن آفس میں اپنا نام رجسٹریشن کروانا ضروری ہے. شکرا، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.